السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی روشنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب هب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا، اے میرے والد، آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین۔ بے شک ہی روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دے رہا ہے اور کہتا ہے، اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کرو۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا، آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا، میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی یہاں ذبح کرنے لایا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جب اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اور جب باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہ کاٹا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم، تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں پورے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح فرما دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ بیٹھے، اور اس امتحان میں دونوں باپ بیٹے علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔